السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ان ٹرینڈ جو کہ اپلوڈ ہوتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل دا ٹرینڈ پوائنٹ پہ. اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور اب تو رٹ بھی گیا ہوگا کہ ہمارے ٹاک شو میں آتے ہیں ایسے گیسٹ جو زندگی میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایفرٹ جو ہوتی ہے وہ سوسائٹی میں پازیٹیو امپیکٹ دینا کی ہوتی ہے، اور وہ دے بھی رہے ہوتے ہیں، مسلسل محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اچھے نام سے جانے پہچانے اور مانے جاتے ہیں. تو آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کے بارے میں تو شاید میرا پورا پوڈ کاسٹ ان کے انٹروڈکشن میں نکل جائے. ماشاءاللہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں، سوشل سروسز کر رہے ہیں، اور ان کا عزم، ان کی باتیں سن کے بہت مجھے خود بھی بہت حوصلہ ہے اور بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنی پازیٹیو انرجی، اتنی پازیٹیو سوچ لے کے چلتے ہیں اور ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں اور سچ بولتے ہیں. تو بیفور ریکارڈنگ بھی ان سے بہت ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی، تو وہ جو باتیں انہوں نے رکھی واقعی وہ آج کے دور کی بہت اشد ضرورت ہے اور ان پہ کام ہونا چاہیے. ایک مختصر سے تعارف کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کو دیا ان سے میں انٹروڈیوس کراتی ہوں. وہ ڈیٹیل تعارف جو ان کی سروسز ہیں اس حوالے سے وہ دیں گے. تو میں اپنے آج کے شو میں ویلکم کرتی ہوں آصف اعجاز صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میں نے تو بہت تھوڑا بولا، مینس کہ آپ تو بہت سارے ڈومینس پہ بات کر رہے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کون کون سے ایسے ڈومینس ہیں جن پہ آپ کام کر رہے ہیں سوشل سروسز کے حوالے سے. یونٹی شیلٹر اور سروسز جی. زیادہ تر کہ لوگوں کو چیزوں کو ارینج کرانا لوگوں کو نہیں معلوم. اگر انہوں نے نادرہ کا کام کرنا ہے تو انہوں نے 2 بندوں کے پاس جانا ہے. صحیح. ان کو طریقہ بتائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں. صحیح. کہ جی یہاں سے آپ کا کام ہوگا. ٹھیک. ہم زندگیوں کو الجھنوں میں ڈال کے رکھ رہے ہیں، جبکہ زندگی ایک بڑے سیدھے راستے کا نام ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے. بے شک. اور صراط مستقیم کی بنیاد ہی ان حقوقوں سے. صحیح. قرآن جو ہمیں درس دے رہا ہے وہ کیا درس دے رہا ہے؟ ایک دوسرے کی، اللہ کی سب سے حسین خلقت جو ہے اس کو اللہ نے انسان کا ہے اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات. اگر وہ اشرفوں والا کام کرے تو بے شک. ہم نے اپنا معاشرے میں یہ بنا لیا اپنے آپ کو کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں، دوسرے تو سب غلط ہیں. صحیح. ہم لوگوں کو جوڑنے کی نہیں، لوگوں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. تو میرا کام، میرے لوگوں کا کام، میری ٹیم کا کام، میرے ادارے کا کام ہے کہ لوگوں کو جوڑنا، ہماری یوتھ کے لیے کام کرنا. صحیح. اور آپ کو بڑے ڈپارٹمنٹس میں ہمارے کام نظر آئیں گے اور بہت ساری چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے. بے شک. آپ نے بیفور ریکارڈنگ ایک بات مجھ سے شیئر کی تھی، ایجوکیشن بیسڈ آن نیچر. ہاں جی. یہ کنسپٹ، یہ آئیڈیا، پہلے تو یہ ہے کیا؟ دوسرا یہ کہ یہ کس طرح سے بینیفیشل ہو سکتا ہے ہیومنز کے لیے اور انسانوں کے لیے؟ اس سے کیا معاشرے میں تب، کیونکہ آپ نے بہت اچھی اس سے ریلیٹڈ بات کی کہ آپ جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے اس کو جو ہے انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں. تو اس کا کیا لنک، اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ ہوگا؟ دیکھیں جی، اماں کہتی تھیں کہ ان پڑھ ہونا گناہ نہیں ہوتا، جاہل ہونا گناہ ہوتا ہے. صحیح. تو پہلا تعلیم کیا ہے؟ قرآن. جی. اور میں نے کیا قرآن سکھانا اور قرآن کی سنت کے بارے میں کیا، اللہ مجھے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ایک نیچر کا نام ہے جی، جو ایک دوسرے کو حقوق کو بچانے کا نام ہے، جو انسان کو زندگی دینے کا نام ہے. ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے بارے میں قرآن بتاتا ہے. جی. انسان فرقوں میں نہیں لے کے جا رہا. صحیح. انسان قرآن زبانوں میں نہیں لے کے جا رہا. صحیح. قرآن ایک اچھا انسان کی تربیت دے رہا ہے. بے شک. مجھے بتائیں قرآن میں اللہ پاک رب العزت نے کب کس کو برا کہا ہے؟ یا پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں ایسی تعلیمات ہیں کہ جس میں کسی کو بروں کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کی ہے؟ بے شک. آپ کا نعرہ اچھا ہونا چاہیے. اگر جس نے قرآن کو سمجھ لیا، اس نیچر سے کام کر لیا کہ قرآن کہہ رہا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، آپ یقین کریں کہیں بھی میں مسلمانوں کی دنیا میں مسلمان کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے. خود کیا بھوکے رہیں گے؟ ہمیں تو اللہ پاک رب العزت نے پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
کرنے کے لیے بنایا ہے کہ ہم ایمبیسیڈر ہیں نا دین کے. بالکل. مجھے میرا دین کہاں سے شروع ہوگا؟ میرے بچوں سے. بے شک. تو میرا وقت آیا. جی. اب جو میرے بچے نکلیں گے وہ بتائیں گے جی ہم نے کیسا ان کی تربیت کی اور کیسے نہیں. قرآن تربیت کر رہا ہے. بے شک. قرآن کسی کو برا نہیں کہنے کا کہہ رہا. صحیح. تو اگر ہم اس کے بارے میں کام کر لیں تو ایک قوم بن نہیں جائے گی انشاءاللہ. اور قوم ہے ہماری بہت اچھی قوم ہے باخدا. ایسا ہی ہے. صرف کیا ہے کہ جو حالات ہیں مشکل وقت ہے. مشکل وقت ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میرے پاس لڑکے ہیں جو 20,000 پہ کام کرتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ 20,000 میں گزارا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا مشکل ہے. لیکن اللہ ان کا کرا رہا ہے. ایسا کیونکہ انہوں نے اس چیز پہ ڈیپینڈ کیا, اس پہ یقین رکھا. تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے. لیول آف ٹرسٹ. تو بس یہی چیزیں ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا, ان چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا, قرآن اور سنت کو سمجھ لیا, ایک خود پہلے اچھے بنے. اچھا انسان ہم نے خود بننا ہے. بے شک. اس کے بعد کسی کو ہم اسی بات پہ ہم آئیں گے. ایک دفعہ پھر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کل لے آنا. دوسرے دن بھی آئی یہی جواب. جب تیسرے دن آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میٹھا مت کھایا کرو. تو اس نے بولا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بات آپ کل بھی کہا جو 2 دن آپ آتی نہیں میں خود کھاتا تھا میٹھا, میں خود کھایا ہوا تھا, تو میں اس کو کیا منع کرتا. تو پہلا ہم نے جو کام ہے نا اپنے آپ سے کرنا ہے. کیا وہ میں خود تو نہیں کرتا, پھر میں اس کو منع کروں. تو اس پہ کام, بچوں پہ کام, اس وقت میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا, اس وقت آپ یقین کریں ہر پلیٹ فارم پہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. معاشرہ جو ہے نا امیدی کی طرف جا رہا ہے. جی. نا امید ہو کہ اتنا وہ پریشر لے رہا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کاٹ رہی ہے. یہ ہو رہا ہے. المیہ ہے سر. یہ دیکھیں سوسائڈ ایک چھوٹا سا کام ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو, جس کو قرآن بہت بڑا کہتا ہے کہ یہ حرام موت ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وہ ہر روز مرتا ہے. ہر روز مرتا ہے. اب تب تک مر رہا ہے جب تک اس کا وقت مقرر اللہ نے نہ لکھا ہو. جس دن اللہ کے اذن میں اس کا وقت تھا اصل اس نے مرنا تب ہے. دنیا کے لیے وہ مر گیا. آج بھی وہ الہی کے اس عذاب میں ہے جو اس نے دی ہوئی زندگی کی ناشکری کی. صحیح. میں بہت جلدی اس چیزوں کے اوپر کام کرنے جا رہا ہوں, اور میں کہوں گا آپ دعا کریں, سب دعا کریں کہ ہب بنائیں موٹیویشنل اسپیکرز کے. صحیح. بچوں کی کیا بڑوں کی بھی کاؤنسلنگ. اگر کوئی نا امید ہے یہ ہم سے رابطہ کریں. ہم کوشش کریں گے اس کو. اس نا امیدی کفر ہے. جب آپ نے کفر کا ساتھ دیا تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بے شک. پہلے اپنے آپ کو پازیٹیو بنائیں, اللہ سے بے انتہا محبت رکھیں, یقین رکھیں. بے شک. آپ دیکھیں یہ اورے کی بات ہے. آپ پازیٹیو رہیں گے آپ کی پازیٹیو اورا ہو جائے گا. صحیح. نیگیٹو انسان ہوگا تو وہ نیگیٹو اس کا اورا بن جائے گا. تو وہ شکر کر کے جب شروع کرے گا نا تو کبھی انشاءاللہ مایوس ہو کے نہیں لوٹے گا. بے شک. اچھا کہیں آزمائش بھی ہو سکتی ہے. بے شک. تو آزمائش پہ بھی شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے آزمائش دی. تو ہمیں ان چیزوں پہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ ایجوکیشن دینی ہے. اس کے بعد تو وہ سیکھ ہی جائیں گے نا. جب نیچر اچھی ہو جائے گی تو ہر چیز اچھی ہو جائے گی. بالکل. اور کہا جاتا ہے حاصل سے لاحاصل میں بھی بہتری ہوتی ہے, کیونکہ ایک دعا جو میرا رب جو ہے نا بہت عزت رکھنے والا ہے, اور جو دعا آپ مانگ رہے ہو اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو یقیناً وہ اس کے صلے میں کچھ بڑا رکھ رہا ہے, کیونکہ وہ کسی دعا کو رد نہیں کرتا اور اپنا مطلب وہ رب کائنات ہے, اس کے حساب سے اور اس کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے, تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی تو اس پہ ریگریٹ ہونا, کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے ڈپریشن کا لیول بہت بڑھ رہا ہے. تو اگر کچھ نہیں ملا تو آپ اس سے بڑے کی امید رکھیں.
مطلب میرا تو اپنا کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کسی وجہ سے اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو میرا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے اور میں انتظار میں ہوتی ہوں کہ مجھے میرا رب اس سے کچھ بہتر اور مزید بڑھ کر مجھے جو ہے وہ پرووائڈ کرنے والا ہے. اور یہی چیز جو ہے ڈپریشن کو ریڈیوس کرتی ہے. اور جیسے سر نے کہا کہ قرآن و سنت کے حوالے سے، تو ہمیں قرآن بھی یہی سکھاتا ہے کہ اپنی رب کی رحمتوں سے، اس کی نعمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں، وہ اس کے کن سے جو ہے کایا پلٹ جاتی ہے. سر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور جو نیچر اور ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے بہت اچھا ہے. مینس کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں اس دور میں سب سے زیادہ اسی کی ہی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہٹ گئے اپنے راستے سے، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو بے شک ہمیں جو ہے سکسیس کی طرف لے کے جائے گا. بے شک گزشتہ کچھ دنوں میں اور ابھی حالیہ ہم بارشوں کا تسلسل دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے رورل تو چلے ایک طرف، اربن ایریاز میں بھی اربن فلڈنگ، اور کراچی تو خیر اللہ کا شکر ہے اس فیز سے نکل گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں انٹیریئر میں، لاہور میں بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے پاکستانی ہیں جو ابھی تک ان عذابوں کو جھیل رہے ہیں. تو کیا ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کی؟ کہاں کہاں نظر انداز کیا گیا چیزوں کو، یا کیا ایز اے پاکستانی ہمارے ذمہ آتے ہیں، کیا احکامات؟ تو اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالی. دیکھیں جی، یہ اس وقت سیلاب نہیں، ایک جنگ ہے. صحیح. اگر سیلاب آتا نا، اللہ اتنی تکلیف دیتا جتنا بندہ برداشت کر سکے. اگر سیلاب آتا تو اس کا راستہ بھی وہ نکالتا. بے شک. آج انڈیا، اور یہ میں ان لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں کے بھی جو لوگ ہیں نا وہ اچھی زندگی گزاریں. بے شک. تو دشمنی بھی ظرف والی ہونی چاہیے. دشمن بھی یہ 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ کیوسک فٹ پہلے پانی آیا ہے، اس کے بعد پیچھے 9 لاکھ آ رہا تھا. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ جو انہوں نے ڈیمز روکے ہوئے تھے، پانی روکا ہوا تھا جو پاکستان کو، جس کی وجہ سے 10 مئی کو اللہ نے پاکستان کو اتنی عزت دی. اگر اللہ نے پاکستان کو 10 مئی میں اتنی عزت دی ہے تو بے شک سیلاب کو بھی اس طرح کر دے گا کہ ہم یہ قوم اس طرح نکل جائے گی بے شک جس طرح نکلنے کا حق ہے. صحیح. اس وقت واقعی لوگ بڑے پریشان ہیں. اور 5th 6th کو سکر براج پہ یہ سیلاب اب ہٹ کرے گا. پنجاب تو اس وقت بہت پریشان. پاک آرمی بھی کام کر رہی ہے، فورسز بھی کام کر رہی ہے، حکومت بھی کام کر رہی ہے، لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے مدد کر رہے ہیں. پھر میں یہاں بولوں گا یا اس وقت اس مسئلوں سے نکلنے کی جدوجہد کرنی چاہیے، کسی کو برا اچھا کہنے کی نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات. جس دن ہم اس وقت، اور یہ نکل جائے گا، وقت آتا ہے ہی جانے کے لیے. بالکل. یہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہو، بالکل ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں. جہاں ہماری ضرورت پڑے گی وہاں ساتھ ہے. گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، فورسز بھی کام کر رہی ہیں. آپ دیکھیں آرمی کے بھی تو وہی جو جوان ہے نا، وہ بھی اس پانی میں ہی ہے نا اس وقت. بے شک بے شک. لوگوں کو جب پانی آ رہا تھا، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ محفوظ مقامات پہ جلدی کریں، جلدی کریں. ہم بھی تو نہیں مانتے نا. اپنا سامان، اپنی چیزیں زیادہ عزیز ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ جان بچے گی تو یہ چیزیں بن جائیں گی. بے شک. پھر ان چیزوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا یہ نقصان ہوا، یہ اس کو کیسے پورا کرنا ہے. صحیح. دیکھیں بن جاتا ہے. جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی تو دونوں ملکوں کے آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 2 چیزوں کو نہیں نقصان پہنچائیں گے. فرانس اور جرمنی کے بیچ میں ایک اسکولز کالجز کو ہوئی، دوسرا ہاسپٹلز کو. صحیح. پورا ملک بھی ہمارے پر تباہ ہو گئے. اگر یہ 2 سیکٹر بچ گئے تو یہ ملک پھر بن جائیں گے. بالکل صحیح. ہمیں اس لیول کے پہ سوچ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. با خدا بڑا دل پریشان ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم تو اچھے جگہ رہ رہے ہیں، اللہ نے اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے. لوگ واقعی بہت پریشان ہیں. پانی آیا ہوا ہے لیکن پاکستان بہت بڑا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو محفوظ مقامات پہ، لیکن اللہ یہ بھی وقت نہیں گزار دے گا. صحیح. آپ خدا کی قسم کوئی نہ ساتھ ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو سب ساتھ ہے. آپ یقین کریں، امید نہیں ٹوٹنی چاہیے. اور اللہ امید نہیں، اللہ یقین ہے.
اور آپ یقین جانیں کہ سب بہتر ہو جائے گا. وقت مشکل ہے شاید، اور ایک آدھ 2 دن میں اور زیادہ مشکل ہے، نظر آ رہا ہے نا. تو اس کے بارے میں تو بتایا جا رہا تھا نا جی. تو انتظام کچھ انہوں نے کرنا تھا، کچھ ہم نے بھی اپنی جان بچانا تھا. جی جی جی. تو یہ بھی وقت گزر جائے گا، اس کے پیچھے بہت سارے کام کریں گے. ہم نے گورنمنٹ سے بھی، ہم نے فورسز سے بھی، ہم نے اپنے بہت سارے ایسے اداروں سے بھی مل بیٹھ کے کچھ پرپوزل لیں گے، کچھ پرپوزل دیں گے کہ لوگوں کے بارے میں کس طرح ان کو لے کے جانا ہے. یہ ملک بہت بہتر ہو جائے گا جی. 10 مئی کے بعد پاکستان، آپ اس وقت یہ برا وقت ہے سب جانتے ہیں، پاکستان انشاءاللہ سپر پاور ہے. اور یہ آنے والے دنوں میں اور قدرت بدل گئی ہے. ایسا ہی ہے. آج نظام بدل گیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، اور وہ خطہ پاکستان ہی ہے. سب سے پہلے تو فرقوں میں نہ بانٹے، زبانوں میں نہ بانٹے، لوگوں کو دشمنیوں میں نہ بانٹے، ایک قوم بن جائے. جس دن ایک قوم بن گئے تو پھر کوئی یہ سیلاب کیا ہے؟ اس سیلاب کے سامنے جب قوم کا سیلاب آئے گا تو یہ پانی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. جب ہم ایک بھائی کھڑا ہو دوسرے بھائی کو بچانے کے لیے تو کیا مجال ہے سیلاب کی؟ اگر کل کی امید، کل پہ یقین رکھ کے کہ کام کیا جائے گا نا، تو آپ یقین کریں ملک بھی بچے گا، قوم بھی بچے گی، ہر چیز بچے گی. بے شک. اس وقت جو لوگ ہیں جو اس چیز سے متاثر ہیں، اگر ان کے پاس 2 دن کا ہے نا تو 1 دن کا جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے دے. کل کا اللہ خود انتظام کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس سے بہتر کرے گا. وہ کہتا ہے میں بہتر لیتا ہوں، بہترین عطا کرتا ہوں. تو آپ بہتر دیں گے، بہترین عطا کرے گا، اور آپ کے توفیل بہت ساروں کو وہ کر دے گا. اور وقت یہ بھی گزر جائے گا، اور پاکستان بڑے اچھے اس میں وقت میں کتنے دن رہے گا یہ وقت؟ 5 دن، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ. اور اس سے ہم کتنا سیکھ جائیں گے. ہم سیکھ جائیں گے. اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب اس طرح کا کام ہے، اور گورنمنٹ بھی بڑے لیول پہ، اور آپ لوگ کو فورسز بہت بڑے لیول پہ، ہماری آرمی بہت بڑے لیول پہ یہ کام کر رہی ہے. جب یہ فلڈز آئے اور اس طرح کی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہیں وائرلز بھی ہوتے ہیں، بھی ہوتے ہیں، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. ابھی تو سنا ہے کہ 4 نئے قسم کے سانپ جو ہیں وہ سیلابی ریلے میں آ رہے ہیں، کہ وہ ان سے بچنا چاہیے. اگر تو یہ سیلابی ریلا وہ ہوتا ہے نا، میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ نے یہ بات خود ہی کر دی. میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا، کہنا چاہ رہا تھا، یہ تمہارے سے دشمنی کی گئی ہے نا. صحیح بات ہے. اگر وہ سیلاب بارش سے ہی آتا اور دریا بڑھتے نیچرل ہوتا، یہ تو ہمارے پہ بچے پانی جو یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو اس طرح کی غلیظ حرکتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی، جسے انڈیا کہتے ہیں. جی 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 صحیح فرما رہے ہیں. ان کے لوگ بھی، وہاں کے لوگ بھی نہیں چاہتے. نہیں، وہاں بہت محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. آج دیکھیں مجھے خوشی ہے با خدا کہ آج وہاں کا مسلمان بڑی زبردست باتیں کر رہا ہے. وہ نہیں برا کہہ رہا پاکستان کو. وہ جانتا ہے کہ قائد اعظم نے سچ کہا تھا، ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا. تو ہماری تو وہاں کے مسلمان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ سب کو عزت دے، اللہ سب کے لیے پریشانیاں دور کرے، اور اللہ ہمارے مسلمانوں کو اتنا وہ بنا دے مضبوط. اور ہے بھی ہے، ہم نے صرف اس کی سن لینی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، لوگوں کی مدد کریں، کہ آپ اور ہم ایمبیسڈر ہیں دین اسلام کے. کہ یہ ہمیں دیکھ کے بولے جی کلمہ پڑھائے اپنے رسول خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. دین جو ہے وہ عمل میں ہے، عمل ہے. دین ہی تو آپ کو تعلیم دیتا ہے. سائنس کہاں سے آئی ہے؟ صحیح بات، قرآن سے. بالکل. آپ جو کیمسٹری دیکھ لیں قرآن سے، فزکس دیکھ لیں قرآن سے، میتھ دیکھ لیں قرآن سے. نسخہ کیمیا کہا جاتا ہے. جی. تو قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ قرآن تو ہر چیز سکھا رہا ہے. وہ قرآن سے سیکھ رہے ہیں، ہم کیوں دور ہیں؟ صحیح. ہمارے تو نبی پہ نازل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہمیں تو اتنا وہ دے گا جتنا دینے کا حق ہے. اور جتنا ابھی دریافت ہو رہا ہے نا، یہ تو سب پہلے بتا دیا گیا، لکھ دیا گیا. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خدا پاک نے مسلمانوں کو یہ چیزیں پہنچا دی ہیں کہ یہ وقت آئے گا، یہ چیزیں ہیں، یہ دنیا ہے، اس میں یہ چیزیں آئیں گی. تو ہم کیوں دور ہیں اس سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سبب ہے دوری کا؟ دیکھیں جی دور نہیں ہے، بس سمجھ نہیں رہے. اگر دور ہوتے نا تو آپ دیکھیں ہر گھر میں جاتے قرآن ملے گا. دور تو نہیں ہے. جی. قرآن کو قرآن سمجھ کے تو پڑھا. وہ ایک قرآن کے ساتھ ایک فرقان بھی ہے، فرقان کر کے اس کو سمجھا نہیں. صحیح. فرقان کس نے سمجھانا ہے؟ جو اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اور ہم بھی جتنا ہے اتنا بتا دو. صحیح.
ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پتہ چل جائے گا یار یہ بھی نکل جائے گا. نہیں, یہ تعلیم ہے. بے شک. جب یہ تعلیم آ جائے گی نا تو میتھس بھی اچھا ہو جائے گا, کیمسٹری بھی اچھی ہو جائے گی, فزکس بھی اچھی ہو جائے گی, انجینئر بھی بن جائیں گے, ڈاکٹرز بھی بن جائیں گے. ٹپ کہاں ہے؟ قرآن میں. اللہ کہتا ہے بیماری سے پہلے میں علاج دیتا ہوں. بے شک. طب نبوی اگر بالکل خدا کی قسم ہومیوپیتھک کو اور ایلوپیتھی کو دیکھیں گے, اگر اس میں آپ کو طب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ نظر آئی تو مجھے کہیں وہ تو کام کر رہے ہیں اس چیز, وہ کر ہی اسی پہ ان کا فوکس ہی ہے. ہمیں دور کیا ہے. پل ہمارے نبیوں کے دور میں بنا. اچھا جی, جتنی ترقی آپ یہ سائلو یا جہاں اسٹاک کرتے ہیں گندم کو, نبیوں کے دوروں میں بنا. بالکل. اسٹاک کرنے کا طریقہ, رہنے کا طریقہ, سلیقہ, زندگی بسر, انسان کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, ماں باپ کی عزت, ایک دوسرے سے محبت, مکمل ضابطہ حیات, عدل و انصاف کا طریقہ. ہم نہیں عدل کر سکتے, عادل وہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. بے شک. دیکھیں جی, ہم سجدہ توحید ادا نہیں کرتے, ہم سجدہ بندگی ادا کرتے ہیں کہ تو ہی رب کریم ذوالجلال ہے, جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بے شک. تو یہ وقت بھی گزر جائے گا میرے بہن بھائیوں, بالکل میرے لوگوں, انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ ہیں, سب آپ کے ساتھ ہیں. ان کی دوائیوں کے لیے کام ہو رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے وائرل آتے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی صحت ہوگی, سب چیزیں ہو جائیں گی. صحیح. اور اللہ اچھا کر دے گا انشاءاللہ. بے شک, بے شک ضرور کرے گا. اچھا سر, نوجوان نسل ہم دیکھ رہے ہیں بہت غلط ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. سوشل میڈیا, میں غلط اس سینس میں نہیں کہتی کہ یہ چیزیں غلط ہیں, استعمال غلط ہو رہی ہے کیونکہ ان کو پراپر راستہ بتایا نہیں جا رہا, سکھایا نہیں, بس جو دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی وائرل ہو رہا ہے تو اسی ٹرینڈ کو دیکھ رہے ہیں, اسی کو فالو کر رہے ہیں. اس میں نوجوان نسل کا بھی اتنا فالٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشی فقدان کی وجہ سے ہم سب دیکھتے ہیں کہ شارٹ کٹس میں پیسے کما لیں, یا کچھ ایسا ہمیں مل جائے جس سے کہ ہمیں فوراً ارننگ ہونا شروع ہو جائے, یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں اب جو ہے نا رچ بس گئی ہیں, اور ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس چیز کو بڑا آپٹ کر رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, کسی چیز کو بھی پازیٹیولی استعمال کریں گے. میں نے ابھی جو اورے کی بات کری گی, اگر آپ پازیٹیو ہوں گے تو آپ کو اور پازیٹیو ہوگا, اور یہ بات سچ ہے. کہتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی یہ جو گود ہے نا, یہ ایک یونیورسٹی ہے. آج یہ بات حقیقت ہے, بچے گھر سے زیادہ جو ہے میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ماں باپ نہیں چاہتے, ماں باپ نہیں چاہتے ان کا بچہ کوئی غلط کرے. صحیح. لیکن بچوں نے کیوں, جب وہ باہر نکلتا ہے نا اس کو اپنا اسٹیٹس دکھاتا ہے. صحیح. اس کو لیک آف کانفیڈنس کر دیا جاتا ہے, اس کو نیچے دکھایا جاتا ہے, تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں ایسا راستہ ڈھونڈوں. جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ یہ ہوتا ہے, وہ اسنیچرز بنتے, وہ ڈکیت بنتے, وہ چور بنتے, وہ یہ بنتے. جب ہم اس میں کام کر دیں گے, کورسز کریں جی, لیکن اس کے شارٹ کورسز کریں, کام کریں, اس کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کو پورا کریں. صحیح. ہم نے کیا کر لیا بچوں نے, سوری, جو 8 میں نا اس کی بھی یہ سوچے کہ میں نے ولاگر بننا ہے, جو 9th میں اس کی بھی سوچے میں نے ولاگر بننا ہے, جو تھوڑا سا اچھی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹک ٹاکر بنتا ہے. ٹک ٹاکر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اس پہ وہ پازیٹیو, اس پہ کاروبار کریں. صحیح ہے. اس میں چیزیں لوگوں کو سمجھائیں, اس میں ایجوکیٹ کریں, اچھی چیزیں لائیں, آپ دیکھیں اس سے زیادہ بہتری ہوگی. تو اچھا جی, ایجوکیشن کے بارے میں بھی ہم بہت کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ. گریٹ. ہم یہ کورسز کے بارے میں, اپنے جو پراپرٹی والے بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہم پراپرٹی کے کچھ کورسز لا رہے ہیں. ان کے بعد بچوں کو کہ جو CCTV کے ان کے کورسز لا رہے ہیں. IT میں بہت سارے پروگرامز پہ کام سٹارٹ کروا رہے ہیں. یہ بالکل انشاءاللہ سون. اور یہ نیڈز ہے. دیکھیں بیسک تو آنی چاہیے نا. ہاں صحیح. اور میں ایک ایسا کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیں, میں اللہ مجھے اس میں کامیاب کر دے. شارٹ کورس میں, حالانکہ ایک میرا آئیڈیا ہے, میں نہیں, آپ لوگ کر لیں, B.Ed کی ٹیکنیک سکھائی جائے بچوں.
جو بچیاں کچھ بچیاں ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں وہ پڑھ نہیں سکتی, صحیح, لیکن جب وہ میٹرک کرتی ہیں وہ بڑی قابل ہوتی ہیں, ہاں, لیکن ان کو موقع اس لیے نہیں ملتا کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. تو ہم اسکلز پہ کام کریں. اب دیکھیں بہت ساری ایسی بچیاں ہیں گھر میں بہت اچھے کھانے پکاتی ہیں, جاب کے لیے نکلتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سند ہے. بالکل. تو کچھ ایسا کیا جائے ان کو تھوڑے ٹائم میں اپنی اسکلز بیس پہ ان کو ایسی سند مل جائے کہ اگر وہ پروفیشنلی اس کام کو کرنا چاہیں تو ان کو کوئی ہرڈل نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو. بالکل, میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ پھر ان کے پاس 2 نوکریاں ہوتی ہیں. ہاں, ایک فیکٹری میں نوکری, بیوٹی پارلر, یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم. ہم نے دیکھ لیا یہ برا کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. لیکن جب اچھا ہو گیا تو آپ بھی چھوڑ دینا, پھر اچھی طرف آ جائیں. ہاں, آپ پھر عادی نہ ہو جائیں. ہاں, تو میں اس پہ کام کر رہا ہوں. دیکھیں میں خود اولاد والا ہوں, میری بھی بیٹی ہے. صحیح. میں اس پہ کام کر رہا ہوں. جو بچی ہیں نا امید ہوتی ہیں, کسی کی امید نہ توڑیں جی, امید بنے. صحیح. اور یقین کے ساتھ کہ وہ ہے. بے شک. تو کچھ ایسے کورسز لا رہے ہیں کہ جس میں بچیوں کو, وہی آپ والی بات ہے, ایک ایسی سند دی جائے گی کہ جس میں وہ ایک ایجوکیشن سیکٹر میں جا کے جابس کریں, بچوں کو سکھائیں. وہ بڑی قابل ہوتی ہیں. بے شک. اور اس کے ساتھ ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن ایک بنائیں گے کہ 4 سال ان بچیوں کے لیے بھی ہے کہ ساتھ یہ بھی کرے, ساتھ اپنی اسی جگہ سے ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو کریں, اور انٹر کر کے, بیچلر کر کے, گریجویٹ ہو کے اپنی ڈگری لیں. صحیح. کیونکہ کہا تھا کہ ایک ہمارے, میں نام بھول رہی ہوں, بہت بڑے لیجنڈ تھے جن کا کیا ہے کہ تم مجھے ایجوکیٹڈ مائیں دو, میں تمہیں ایجوکیٹڈ نیشن دوں گا. مینس کہ ایک مرد کی جو ایجوکیشن ہے وہ شاید اس کے معاشی ضروریات تک رہتی ہے, لیکن ایک ماں کی جو ایجوکیشن ہے وہ نسلوں تک جو ہے نا وہ پذیرائی کرتی ہے. بے شک ایسے ہی تو قرآن کہتا ہے. ہاں, یہ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا ہے, ماں کی گود جو ہے یہ پہلی یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی ہے, پہلی درس گاہ نہیں ہے. سب کچھ اس میں. بے شک, سب کچھ اس میں. بالکل. دیکھیں عورت سے نسل بنتی ہے. میری بات آپ یقین جانیے اچھی. صحیح. ماں کا ایک بڑا کردار ہے, اہم کردار ہے. اللہ رب العزت نے اس کے پیر کے نیچے جنت کا درجہ, اتنا بڑا درجہ. ماں ایک الگ ہی کردار ہے سرکار. یہ اس کو ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے. ماں کون سی چاہے گی اس کا بچہ پورا. ماں نے جو سیکھا ہوا ہے نا سب سکھاتی ہے بچوں کو. بے شک, شاید کوشش کرتی کہ اچھا اور اچھا سکھا دوں. اسکول کی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے, خود نہیں پڑھی لکھی ہوتی لیکن چاہتی ہے میرا بچہ پڑھے. آ کے پوچھتی ہے بیٹا ہوم ورک دیکھنا نہیں آتا, لیکن بچے کو ایک وہ کرتے ہوم ورک. جب وہ 7 سال ایسے گزار دیتی ہے نا, 8ویں سال بچہ خود کہتا ہے ماں میں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے. یہ دور دیکھیں آپ نے, شاید ہم نے گزارا ہے. آج کل کا دور کیا ہے کہ ماں جو مرضی سکھانا چاہے وہ تو بچہ سیکھتا ہے, لیکن اگلی انفارمیشن سوشل میڈیا جو ہے نا جی ان کو کہیں اور لے جاتا ہے, کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے. صحیح. تو یہی بات کرو, سوشل میڈیا کو اپنا ایسا کر دیں کہ ایک یوتھ بنے, یوتھ پہ کام کرے نا. صحیح. کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, جو جیسے کرائیں. کچھ ایسے چینل بنائیں جو بہت زیادہ پازیٹیو ہوں, بچوں کو اس طرف لایا جائے. بچوں کو جی کیا کرے جی, بزی کر دے زندگی میں. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ کسی اور اینگل سے سوشل میڈیا کو یوز کر رہی ہے. وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہی جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, جو زندگی گزار کے, اپنا وقت گزار کے, ایکسپیرینس ہو کے آ کے اپنی لائف کی جو اچیومنٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. وہ کیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ نیگیٹو انرجی کوئی کیسے مشہور ہو گیا, اور اس طرح کی نیگیٹیوٹیز کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں جی, بچہ کرے جی سوشل میڈیا پہ ہر چیز. بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. صحیح. اس کے لیے اسکول کے اندر نا ایک ایسا سیشن بنا دیا چاہیے, اسکول ہو, کالج ہو, وہ ہو, اور اس کو کمپلسری کر دیا جائے کہ ایسے بچوں کی, کیونکہ ٹیچر جیسے ماں جانتی ہے نا ویسے ٹیچر بھی جانتی ہے کس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے.
جب وہاں سے آپ کی دماغ میں ان چیزوں کو ڈالا جائے گا نا، نیگیٹو ہٹا کے پازیٹیوٹی کو، تو بچے جو پازیٹیو کام کریں گے. تو اس میں مل کے سب، اور پھر بچے کیا کریں، ان کو یہ ٹیچ کیا جائے کہ میڈیا کے تھرو تم بھی کسی کو ایک موٹیویشنل اسپیچ دو، صحیح، اور کسی کی کاؤنسلنگ کرو، یعنی کہ اس کو ایسے کر لیا جائے. آپ یقین کریں بچے آ جائیں گے. بچے تو جاتے ہی آنے کے لیے. ہمارے پاس طریقے اور چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو لے لیں، اور ہماری انشاءاللہ یہ آنے والی جو نسل ہے یہ کمال ہی ہوگی. ہاں، اس نے وہ کام کرنا ہے پاکستان کے لیے کہ دنیا نے دیکھ لیں. یہ تمام غیر عناصر سن لیں. صحیح. یہ قوم نہیں ختم کر سکتے، اس کے عزم کو نہیں ختم کر سکتے. یہ جتنے کوشش کریں گے اتنے یہ بڑھیں گے. یہ جتنی غلط چیزیں ڈال دیں گے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. صحیح ہے. جس کلچر پہ ہم جا رہے ہیں، جس دن ہمیں کلچر سمجھ آ گیا اور ہم نے سمجھا دیا، بچے غلط نہیں ہوں گے. تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ بڑے بچے مل کے کام کریں، بڑے سائڈ پہ ہو جائیں، بچے بنائیں گے. لیکن کیا ہے کہ ضرورت دونوں طرف ہے. ہم بھی بچوں کو اس جگہ پہ لے کے آ جاتے ہیں کہ وہ یہ کرنے کے کام. صحیح بات ہے. کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں، مجبور ہو جاتا ہے، مجبور کر دیا جاتا ہے. میں اپنے بچے کو بھی بار بار چیزیں سمجھاؤں گا نا، ایک وقت پہ وہ بھی بولے گا یار بابا ہر وقت ہی سمجھاتے رہتے ہیں. آج بچے کی سنو بھی وہ کہنا ہے، اس میں سے اس کو جواب دو بیٹا ایسا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. یہ کر لو تو یہ بہتر رہے گا، یہ کر لو تو یہ بہتر ہے. ڈکٹیٹرشپ نہ کریں، ڈکٹیٹرشپ نہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ سنو میری، گائیڈ بنے. صحیح. ڈکشنری بنے جناب. ایک الفاظ میں ناٹک جائیں. ڈکشنری میں ایک ورڈ کے 10 معنی ہوتے ہیں. جو دیکھے جو اچھا معنی ہے وہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. صحیح. اچھا سر، حالیہ بارشوں کا تسلسل ہے اور ایک بات بہت زیادہ ریپیٹڈلی کی جا رہی ہے عوام کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، ڈیمز کیوں نہیں بنائے گئے، ڈیمز کیوں نہیں بنے ابھی تک. حالانکہ کچھ فنڈنگز کئی سالوں پہلے کی بھی گئی تھی، اس حوالے سے عوام الناس نے کافی کوآپریٹ کیا تھا، لیکن یہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، جو کا تو ہے. اس میں کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ابھی تک. اچھا، اس میں تو پیش رفت جناب اس طرح ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا فنڈنگ بھی اور ڈیمز کے بارے میں، یہ بات اس وقت بھی جو لوگ تھے، آج ان میں سے لوگ اور بھی گئے ہیں، آئے بھی ہیں، حکومتیں بھی بنی ہیں، ساری چیزیں بنی ہیں، عوام بھی اس میں بنی ہے. تو یہ تو سب کو بیٹھ کے مل کے فیصلہ کرنا نا، آخر کیوں نہیں بنے. یہ صرف غور و فکر جو ہے نا حکومت یا کسی کی نہیں ہے، عوام کی بھی ہے. صحیح. لیکن آج ہمیں مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب بنانے ہیں، کیونکہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اور اگلے سال کہہ رہے ہیں یہ ٹیمپریچر اور بڑھے گا اور گلیشیئرز اور پگھلیں گے. تو اس سے بھی ڈبل آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ چاہے، یہ تو انہوں نے بتایا نا، اب اس نے کیا چاہنا ہے یہ ہم نے نہیں چاہا. اگر اس نے یہ بھی تو، اسے بھی تو ایجوکیشن کہتے ہیں نا، کہ اس نے ایجوکیٹ کر دیا آپ کو، یعنی کہ غور و فکر دے دی یہ ہونے والا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. صحیح. تو ہم اس پہ، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ اپیل، بہت زیادہ باتیں حکومت کو، آرمی کو، ایسے فاؤنڈیشنز کو، ایسے لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں مل کے بولیں گے کہ جی یہ کام ہونا چاہیے، جوڑنے کی ضرورت ہے. انٹیریئر سندھ میں جہاں تک ہمیں پتہ کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا پچھلے دنوں میں، پچھلے سالوں میں ڈیمز بنے چھوٹے چھوٹے، کہ جہاں پہ پانی کی ضرورت نہیں تھی وہاں نے اسٹاک واٹر کے لیے ایک ڈیم کی شکل دے دی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو بڑے ڈیم جہاں پہ بننے کی ضرورت ہے نا وہاں پہ بننے چاہیے. ان معاہدوں کو ختم کرنا چاہیے جو معاہدے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ ضرورت ہے پھر پانی کا رستہ بھی نکالنا چاہیے. جہاں پہ پانی دیکھے تھے کیٹی بندر بھی ہے اور پھر آپ کا کراچی میں بھی وہ ہے، تو رستے اور بھی نکل سکتے ہیں. وہی اربن اور رورل والی، کہیں اربن کو کرنا چاہیے تو کہیں رورل کو نکال دینا چاہیے، تو رستے بن جائیں گے اور اس پہ کام آپ دیکھیں گے. کیسی بات ہے فریال، میں آپ کو سچ بتانے والا ہوں اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ ہونے والا ہے. جو توڑنا چاہتے تھے نا ملک کو، جسے باہر کے غیر عناصر کہتے ہیں، وہی مجبور ہو کے یہ سارے ڈیمز بنوائیں گے. صحیح. وہی سب کچھ کر کے پاکستان اس جگہ پہ جانے والا جب کوئی سوچ نہیں سکتا. آپ آنے والے سالوں میں دیکھیں گے، بلکہ 2025 میں اللہ میری بھی زندگی رکھے، اللہ آپ لوگوں کی بھی زندگی رکھے. آپ بولیں گے کہ آصف اجاز آیا تھا، ایک میسج دے کے گیا تھا، یہ ملک کمال جگہ پہ جانے والا ہے.
صحیح, کیونکہ اتنے بھرپور نیچرل ریسورسز کے ساتھ ایک ملک اگر کسی تنگ دستی کا شکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے لوگوں کا فالٹ ہے. قدرت نے تو کوئی کمی نہیں رکھی, چاروں صوبے ہیں, ہر فصل ہے, سمندر بھی ہیں, دریا بھی. مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں اتنے نیچرل وسائل کے ساتھ کوئی ملک جو ہے وہ ترقی نہ کر پائے. مینس کہ وہی بات آپ کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ بدلے گا اور بہت اچھے چینجز آئیں گے. ایسے ہی ہے. اچھا سر, کوئی میسج آپ ریکارڈ کرانا چاہیں اب موجودہ صورتحال کے حوالے سے عوام الناس کے لیے, کہ کیا چیزیں ہیں اور کیا اسٹیپس لینے چاہیے, یا گورنمنٹ لیول پہ یا جو ادارے ہیں ان کی کیا پیش رفت ہے اس حوالے سے؟ پہلا میرا میسج اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو, کہ ہم نے جی مل کے کرنا ہے. یہ جو آج مشکل کا وقت ہے, اپنے لوگوں کو جس کو جہاں موقع ملے اس کی مدد کرتے ہیں. ڈیم بھی بنیں گے, ساری چیزیں بنیں گی. اور میں اداروں کو, چیف عاصم منیر صاحب کو اور وقت کی حکومت کو یہ التجا کرتا ہوں, بلکہ التجا نہیں کرتا, کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے نکال دینا ہے اور بہت بہتر کرنا ہے. یہ اس جنگ سے بھی آپ نے اس قوم کو جتانا ہے اور ہم مل کے جتوائیں گے. سب آپ کے ساتھ ہیں اور مل کے کام کریں, اپنی نسل بچائیں, اپنے بچے بچائیں. اور پاکستان زندہ باد, بیسک ہیومن رائٹ زندہ باد. تھینک یو. Thank you so much. It was a very nice and very informative, very interactive session with آصف صاحب. And بہت ساری انہوں نے باتیں ایسی کی کہ جو واقعی بہت اشد ضرورت ہے اس ملک میں لانے کی, کرنے کی, عمل کرنے کی. لائک عمل جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا, چیریٹی بگنس ایٹ ہوم, تو چینجز بگنس ایٹ ہوم آلسو, کہ ہم اپنے لیول پہ, انفرادی لیول پہ اپنے کام کو سر انجام دیں تو ضرور معاشرہ ترقی بھی کرے گا اور سدھرے گا بھی. اسی میسج کے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے گیسٹ, ایک نئے میسج کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو.